بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس میں سے ایک بہت بڑی آزمائش اس دنیا میں رہتے ہوئے تعلقات کو نبھانا ہے. اور تعلقات سے مطلب اللہ سے تعلق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، پھر ان تمام رشتوں سے تعلق جو براہ راست اس کے ساتھ نسبی طور پہ منسلک ہیں. میں کسی کا بیٹا ہوں، میں کسی کا بھائی ہوں، میں کسی کا شوہر ہوں، میں کسی کا باپ ہوں، پھر میں کسی کا پڑوسی ہوں، میں کسی کا ملازم ہوں، میں کسی کا تاجر ہوں. ان تعلقات نبھانے میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ انسان کی گفتگو ہوتی ہے. اور گزشتہ نشست میں یہ بات چل رہی تھی کہ گفتگو کے جو آداب ہیں وہ بڑے بنیادی آداب ہیں، اور گفتگو کا سلیقہ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ گفتگو آپ کو لوگوں کے دل میں بھی اتار دیتی ہے اور لوگوں کے دل سے بھی اتار دیتی ہے. گفتگو کا سلیقہ، گفتگو کا طریقہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں اس کے بڑے ہی واضح اصول ملتے ہیں کہ اپنی گفتگو کا انداز کیسے رکھنا چاہیے. قرآن کریم کا انداز ہے، قرآن کریم نے اس بارے میں فرمایا کہ اپنی گفتگو کو، اپنی آواز کو کیسے رکھو. سورہ حجرات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، جس سے علماء نے رسول نکالا تمام بڑوں کے بارے میں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند مت کیا. ہائی پچ، ہائی ٹون میں گفتگو کرنا بڑوں کے سامنے یہ ادب کے خلاف ہے. تو گفتگو کے آداب کو سیکھنا، کیونکہ گفتگو جو ہے یہ بہت ہی بنیادی چیز ہوتی ہے. اور اس میں سب سے بڑی چیز ہم بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط زبان ہے. زبان نہیں ہوتی. آپ کی جو زبانی گفتگو ہے، آج دنیا اپنی تحقیق کی روشنی میں یہ کہتی ہے کہ وہ تو 8-10% ہوتی ہے. اصل تو آپ کی گفتار بدنی ہوتی ہے، آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو نان وربل کمیونیکیشن ہے، جو زبان سے نہیں ہو رہی ہوتی آپ کی گفتگو، وہ زیادہ ہے، جس میں آپ دماغ سے گفتگو کر رہا ہو. آپ لوگ سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں نا، لیکن آپ کی نان وربل کمیونیکیشن جاری ہے. آپ کا دماغ گفتگو کر رہا ہے. اس کے اندر 53% آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے کہ آپ اپنی باڈی لینگویج کو کیسے رکھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیشہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو اس کو سامنے والے کو عزت دی. سامنے والے کو عزت دی ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اسے گفتگو میں اسی کی طرف اپنا چہرہ رکھا ہے، اس کی پیشانی میں کو دیکھ کے گفتگو کی ہے، آنکھوں سے آنکھیں ملا کے گفتگو کی. آپ نے اس کی بات کو سن رہے، سب سے پہلے سنیے. اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ کہ جب وہ آپ کے سامنے آئے تو آپ اسے سلام کریں. پہلے سلامتی ہے، اور سلامتی میں آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ میرے شر سے آپ محفوظ ہیں، آپ کے شر سے میں محفوظ ہوں، آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو. گفتگو کا آغاز ہی دعا سے ہو رہا ہے. خیر
صحیح سے ہو رہا ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ جب بھی لوگ مسکراہٹ کریں، مسکراہٹ گفتگو کے اندر مٹھاس پیدا کرتی ہے، چہرے کی کرختگی دوسرے آدمی کے لیے مشکل پیدا کرتی ہے۔ تو آپ مسکرا کر ملنا، اس کی گفتگو کو سننا، اور یہ بہت ضروری چیز ہے۔ گفتگو میں جو سننے کے آداب ہیں وہ بولنے سے زیادہ ہے۔ ہمارے ساتھ عام مزاج یہ ہے کہ ہم گفتگو میں جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، آپوزٹ کرنے کے لیے سن رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ذرا بات کوئی ملتا پھر میں جواب دیتا ہوں، اچھا وہ جو بات کہہ رہا ہوتا ہے اس کو سنتے نہیں۔ انسان ایک وقت میں دو کام نہیں کر سکتا، جواب بھی سوچتے رہیں اور سنتے بھی رہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ سن ہی نہیں پاتے۔ تو آپ جب سنتے نہیں ہیں تو غلط سمجھتے ہیں، اور جب غلط سمجھتے ہیں تو غلط رد عمل کرتے ہیں، کہنے والے کا وہ مقصد ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک بات ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہم بات جب کسی سے فرماتے تو اس کی تکرار کرتے تھے، 2 سے 3 مرتبہ اس بات کو تکرار کرتے، دوبارہ کہتے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو بات کہی گئی ہے اسی طرح سمجھیے، اور پھر بات کرتے وقت توجہ کے ساتھ بات کو کرنا، اور بات کرنے میں اپنی آواز کو اس کے لیول کر۔ پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ اس گفتگو کے اندر کسی کے تنقید نہ ہو، کسی کے عیب بیان نہ کیے جا رہے ہوں، کسی کے نقص نہ نکالے جا رہے ہوں، کسی کی تردید نہیں کی جا رہی ہو۔ آپ گفتگو سے پہلے یہ سیکھیں کہ آپ گفتگو کیوں کر رہے ہیں، مطلب کیا مقصد کیا ہے آپ کا اس گفتگو۔ اور میں تو سب کو یہ کہتا ہوں بشمول اپنے کہ یہ جو 2026 ہے نا، اپنے لیے ایک KPI بناؤ، اپنا ایک مقصد بناؤ اس کے لیے کہ اس کو میں نے 2026 میں اپنی شخصیت میں لے کر آنا ہے، اور وہ ہے کہ کم از کم کوئی بات شروع کرنے سے پہلے، کوئی جواب دینے سے پہلے، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے 1 منٹ کا پاز لینا، خاموشی، جواب نہیں دینا، خاموش۔ نماز ہے نا، عادت ڈالیں اس کی، نیت باندھنے سے پہلے 1 منٹ، یا اللہ تیرے سامنے کھڑے ہو، تو علیم ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، جو زبان سے کہہ رہا ہوں تو سنتا ہے، یا اللہ تجھ سے سرگوشی کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، یا اللہ تجھ سے قبول کر لے۔ 1 منٹ لیں، 1 منٹ واپس آئیں، ساری چیزوں کو صاف کریں، جو کام کرنے جا رہے ہیں نا اس پہ آئیں۔ اس کو کہتے ہیں استحضار، نیت کا استحضار۔ ہم بہت سارے کام 24 گھنٹے میں عادتاً کر رہے ہوتے ہیں، آٹو میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب آپ یہ 1 منٹ کا پاز لینا سیکھیں گے نا، کسی نے بات کہی تو آپ نے جواب دینے سے پہلے اپنے آپ کو سننا سیکھیں۔ سننا جو ہوتا ہے یہ سامنے والے کو عزت دیتا ہے۔ جب تک آپ اس کو عزت نہیں دیں گے وہ آپ کی بات کو لے گا نہیں، اور پھر اس کے بعد گفتگو کے اندر اس بات کا خیال جب آدمی یہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے بمقصد گفتگو کرنی ہے، تو پھر اس کے اندر خیر کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ آدمی لایانی گفتگو کو چھوڑ دے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان لایانی گفتگو چھوڑ دے۔
لا یعنی کہتے ہیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے. آپ کا وہ وقت ضائع ہو گیا. ہم خود دیکھیں 24 گھنٹے میں ہر ایک کے پاس الحمدللہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ 24 گھنٹے ہیں، ہر گھنٹے میں 60 منٹ ہیں، ہر منٹ میں 60 سیکنڈ ہیں. ایک سیکنڈ میں آسانی سے آدمی 5 مرتبہ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے. 500 سال تک عربی گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. اور ہم لمحات کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. گفتگو کے اندر اس بات کا لحاظ کہ میری اس گفتگو سے کسی کی ذات پہ تنقید نہ ہو، کوئی بے آبرو نہ ہو، کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کی آدمی عیب بیان نہ کر رہا ہو، بلکہ آپ کوشش کیا کریں، مقصد کیا ہے، کیوں کی جا رہی ہے، اس کا مقصد اپنے آپ سے خود پوچھیں کیوں کر رہا ہوں میں. یہ جو 1 منٹ کا پوز ہے نا، یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے کیوں کرنے جا رہا ہوں، کیا کرنے جا رہا ہوں. یہاں بیٹھے ہیں نا، اپنے آپ سے پوچھیں کیوں بیٹھے ہیں یہاں پہ، کیا کر رہے ہیں ہم. جب تک ہم اپنی اس گفتگو کو درست نہیں کریں گے ہم اپنے تعلقات کو نہیں نبھا سکتے. لوگ آپ کی نیتوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، لوگ آپ کے رویے کو دیکھتے ہیں، الفاظ کو سنتے ہیں، عمل کو دیکھتے ہیں، تحریر کو پڑھتے ہیں. اسی لیے زندگی میں لا آف کانٹریکٹ کا اصول ہے، معاملات اور معاشرت کا فنڈامنٹل اصول ہے کہ معاملات کے اندر، تعلقات کے اندر نیتوں کا اعتبار نہیں ہوتا. آپ کے الفاظ، آپ کی تحریر، آپ کا ایکشن، آپ کا عمل. آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، میں آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں، کوئی نہیں جانتا نا، یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے. میں آپ کے الفاظ سن سکتا ہوں، آپ کا عمل دیکھ سکتا ہوں، آپ کا رویہ دیکھ سکتا ہوں، آپ کی تحریر پڑھ سکتا ہوں. نہیں صاحب میری تو یہ نیت نہیں تھی یہ کہتے ہوئے، بس میں تو اسٹریٹ فارورڈ ہوں، دل میرا صاف ہے، دل میں کچھ نہیں ہوتا. پتہ الفاظ میں ہمارے بھائی دل کی ہماری کون دیکھ رہا ہے، دل تو میں جانتے نہیں، میں تو اپنے الفاظ سن سکتا ہوں. نہیں آپ نے الفاظ کو دیکھا، میری نیتوں کو نہیں دیکھا. 5 کلو کا گملہ، چمیلی کا پھول، اور چمیلی کا پھول مانا تو 5 کلو کے گملے سمیت مانا. اگلے کے خون نکل آیا کہ نہیں آپ نے یہ پھول نہیں دیکھا، اصل میں بس ارے پھول کیا دیکھے بھائی، اس کو تو زخمی ہو گیا وہ. نہیں میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں، بالکل صاف بات. ارے بھائی اسٹریٹ فارورڈنیس میں اور بے ادبی میں فرق ہوتا ہے نا. اسلام میں اور بے عزتی کرنے میں فرق ہوتا ہے. تو پوچھیں کیا کرنے جا رہا ہوں، اپنے آپ سے پوچھیں. اس کو کہتے ہیں اپنی نیتوں کو ٹٹولنا. عادت ڈالیں اس بات کہ میری ذات سے ہر ایک کو نفع پہنچے، میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے. الفاظ کی تکلیف بہت خطرناک ہوتی ہے. ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے کہ فزیکل پین جو ہوتا ہے نا، یہ تو دوا کھا کے دور ہو جاتا ہے. آپ کو چوٹ لگی، درد ہو گیا، لیکن جو جذبات کی ٹھیس پہنچتی ہے نا، اور جب آپ کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، کسی کو بے آبرو کرتے ہیں، کسی کو بے عزت کرتے ہیں، وہ سیدھا دل میں جا کے لگتی ہے، ٹک کر کے وہ بڑی مشکل سے نکلتی ہے. تو دنیا کہتی ہے آج کہ سوشل پین اور ایموشنل پین فزیکل پین سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری گفتگو سے کسی کو کیا نقصان پہنچا. اس محاسبے کی عادت ڈالنا بہت ضروری ہے کہ میرے الفاظ اور پھر الفاظ کو میں نے کس طرح کرنا ہے. تو اپنی اولاد کو سکھانا ہوتا ہے، خود سیکھنا ہوتا ہے کسی کے ساتھ رہ کے.
کب جواب دینا ہے، کیا کہنا ہے، کتنا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، کہنا بھی ہے یا نہیں کہنا ہے. کچھ باتیں، کچھ سوالوں کے جواب نہیں دینے ہوتے نا. ہر گفتگو میں اپنا ریمارک دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا. بعض جگہوں پہ خاموشی ہی بہتر ہوتی ہے کیونکہ رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے. زندگی میں جب بھی پچھتائیں گے بول کر پچھتائیں گے، خاموش رہ کر کبھی نہیں پچھتائیں گے. اللہ جل شانہ کو مال کا بخیل پسند نہیں ہے، زبان کا بخیل پسند ہے. الفاظ کو پہ قابو رکھنا، گفتگو پہ قابو رکھنا، سوچ کر گفتگو کرنا. اور ادا کس طرح کرنا ہے، ادائیگی کیسے کرنا ہے، یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے. اپنی اولادوں کو سکھانا ہوتا ہے، استادوں کو کام ہوتا ہے شاگردوں کو سکھانا ہوتا ہے. ایسی صحبت میں بیٹھنا ہوتا ہے جہاں گفتگو کرنے کا سلیقہ ہے، بات کرنے کا سلیقہ ہے. بڑوں سے بات کیسے کی جاتی ہے، قرآن میں باقاعدہ ایک ایک چیز بتائی ہے. لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو کہا ہے کہ آواز کو اونچی آوازیں چیخ کر نہیں کہا کرو، یہ چیخنا بھدی آواز، یہ گدھے کی آواز ہے، چیخ کر گفتگو نہیں کیا کرو. گفتگو کو سیکھنا، گفتگو کو سلیقے کے اندر رکھنا، یہ بہت ضروری چیز ہے. اور ایک ہی پہلی بات اپنے آپ سے سوال کریں، میری اس گفتگو سے مقصد کیا ہے. یہ 1 منٹ کا پاز لینا سیکھیں، عادت ڈالیں اس بات کو، کیا کرنے جا رہا ہوں. دوسری بات سمپل ہے کہ اپنے آپ سے جب گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں کہ سامنے والے کو میری ذات سے، میرے الفاظ سے، میری انداز گفتگو سے، میری باڈی سے اس کو نقصان نہ پہنچے. آپ سمجھے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کسی مسلمان کو بے آبرو کرنا، ڈیگریڈ کرنا، حقارت آمیز رویے کے ساتھ اس سے گفتگو کرنا، بیت اللہ کو ڈھا دینے سے زیادہ سخت. لائک یو آر ڈیمولشنگ کا. آپ سوچیں، آپ کے بیت اللہ جو ہے نا، بیت اللہ، اب میں آپ دیکھ لیں ہم گفتگو کے اندر کن لمٹس کو کراس کر جاتے ہیں. بعض دفعہ تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنی محاسبے کی عادت ڈالیں. عادت ڈالیں معافی مانگنے کی. معافی مانگنے کی عادت ڈالیں. اور یہ بڑے ہونے کی علامت ہے، یہ بہادر ہونے کی علامت ہے. بزدل آدمی نہ معاف کر سکتا ہے نہ معافی مانگ سکتا ہے. اور معافی کا مطلب یہ نہیں ہے سوشل میڈیا کی معافی جو 15 شعبان اور شب قدر مانگتے ہیں. 50,000 لوگوں کو میسج بھیج دیا جو گھر میں رہتے ہیں ان سے معافی نہیں مانگی. وہ بھائی کو گھر میں رہتے ہیں ان سے مانگو نا، جو سرکل آف انفلوئنس ہے ان سے مانگو، جو آپ کے ماتحت تھے، جو آپ کے سبارڈینیٹ تھے، جن کے آپ باس تھے. اچھا 50,000 لوگوں تک فیس بک فرینڈ سے سب سے معافی مانگ لی، ان سے تو آپ کا لینا دینا ہی نہیں ہے بھائی. وہ معافی سوشل میڈیا کی معافی نہیں ہوتی، دل سے معاف کرنا ہوتا ہے، اگلے سے معافی مانگنی ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرماتے ہوئے بیت اللہ کی طرف رکے اور دیکھا کہ سب سے زیادہ حرمت تیری ہے، تجھ سے بڑا کسی گھر کی حرمت نہیں ہے. تم سے زیادہ اگر کسی کی حرمت ہے تو مسلمان کی آبرو ہے، مسلمان کی جان ہے، مسلمان کی عزت ہے، اس کا تحفظ. تو میری ذات سے نقصان نہ پہنچے. ایک ہی محاسبہ ہے روزانہ کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہر مسلمان کو مجھ سے راحت پہنچے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی جذباتی کیفیت میں ہو گیا ہے تو معافی کی عادت ڈالو، مؤاخذہ بھی کرو، پینلائز بھی کرو، پینلٹی لگاؤ اپنے اوپر.
یہ اڑیل گھوڑا قابولیت آسانی سے. زبان اور نگاہ کے بریک فیل ہو جائے نا تو شخصیت تباہ ہو جاتی ہے، ایمان اسٹیک پہ لگ جاتا ہے. ایمان کا اور اخلاق کے بریک ہے نگاہ اور زبان. ایمان اس کا محفوظ رہتا ہے جس کا دل محفوظ رہتا ہے، دل اس کا محفوظ رہتا ہے جس کی زبان محفوظ رہتی ہے. تو ہمیں خاص طور پہ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ پہ رکھ کے سوچیں، اگر مجھ سے یہ بات کی جاتی، وہ ہے نا حضرت ڈاکٹر صاحب کا شعر کہ کبھی بھول کر نہ کرو کسی سے سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا. کبھی بھول کر نہ کرو کسی سے سلوک ایسا کہ جو تم سے کوئی کرتا تمہیں ناگوار ہوتا. اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچو. آسان ہو جاتا ہے زندگی کا. اپنے آپ کو آدمی کوشش کرے کہ اگر میری ذات سے نقصان پہنچا ہے، الفاظ سے نقصان پہنچا ہے تو آدمی معافی مانگ لے. کوئی اتنا بڑا ہے کہ آدمی نہیں مانگ سکتا، خدا نخواستہ کسی کی غیبت کر دی ہے ایسے کی بیٹھ کے، تو علماء نے لکھا ہے اس کے لیے دعا کرو، اس کو اعمال کا ہدیہ بھیجو تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے. تو یہ بہت ضروری ہے. خود بھی سیکھیں، اولادوں کو بھی سکھائیں کہ اپنی گفتگو کے اندر ہم انداز گفتگو، الفاظ، کہنے کا طریقہ، سلیقہ اور سننے کا فن اور خاموش رہنے سیکھنا پڑتا ہے. خاموش رہنا سیکھنا پڑتا ہے، خاموشی سیکھنی ہے. آخر میں پھر دوبارہ کہوں گا، 1 منٹ کا پاز لینا سیکھیں اور اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ جوڑیں، کسی ماحول میں بیٹھیں. یہ بہت ضروری ہے. اور ماحول میں نہیں ہوں گے تو پھر نہیں سیکھ سکتے. یہ بہت ضروری چیز ہے.